کسی وائس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی سائنٹسٹ بھی کہتا تو اس کی بات کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں، ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ہم کو اختیار ہے، لیکن یہ فرمانے والی وہ ہستی ہے جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جن کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جن کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے، جس آقا نے کہا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس آقا نے کہا کہ لوگوں جنت حق ہے، ہم نے جنت کو مان لیا۔ ہم میں سے کون ہے جس نے جنت کو دیکھا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں میں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اپنی نگاہوں سے کسی نے جنت کو نہیں دیکھا، ایک مصطفیٰ نے فرمایا اور حضور نے دیکھا، کہا کہ جنت حق ہے، ساری امت نے مان لیا کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے۔ جہنم ہے، یہ کس نے بتلایا؟ سرکار نے بتلایا۔ تو جس طرح ہر چیز کو ہم مانتے ہیں، اسی طرح سرکار کی ہر حدیث کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، ہوشیاری دولت کمانے میں نہیں ہے، ہوشیاری دنیا میں عزت کمانے میں نہیں ہے۔ اگر دولت کمانا ہوشیاری ہوتی تو تم سے پہلے قارون گزرا ہے، بہت بڑا دولت مند تھا، اتنا دولت مند تھا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھی بڑے بڑے اونٹ لے کر جایا کرتے تھے، خزانوں کی چابیاں، اونٹ 70 اونٹوں پر اس کی خزانوں کی چابیاں رکھ کر لے جائی جاتی تو وہ اونٹ بھی بڑی مشکل سے اسے اٹھایا کرتے تھے، اتنا دولت مند تھا قارون، اتنے خزانوں کا مالک تھا۔ ہوا کیا اس کی دولت اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکی؟ جب اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے قارون، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر، تو اس نے کہا اتنا مال ہے، اس میں سے اتنی دولت چلی جائے گی؟ کہا کہ نہیں مانوں گا، اللہ کے پیغمبر کی بات کا انکار کر دیا۔ دل میں نفس نے مال خرچ کرنے نہیں دیا، راہ خدا میں انکار کر دیا، تو انجام کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس قارون کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا ہے۔ ہماری طاقت کے سامنے کون قارون، کون فرعون، کون حامان، کون شداد، کون ابو جہل؟ خدا کے قہر اور غضب کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پاور نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک دو جہاں ہے، چاہے تو لمحے بھر میں نافرمانوں کو زمین کے اندر پیس ڈالے، لیکن خالق کائنات ہم گنہگاروں کو مہلت دے رہا ہے، ہم کو ڈھیل دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے نبی کے امتیوں، خدا را خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ تو یاد رکھ لیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ عقل مندی دولت کمانے میں نہیں ہے، عزت کمانے میں نہیں ہے، دنیا میں نام ہو جائے، شہرت مل جائے، جہاں جائے ہماری عزت ہوتی رہے، خاندان میں، محلے میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی مصطفیٰ نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا اور وہ کام کیا جو مرنے کے بعد فائدہ دیں گے۔ مرنے کے بعد کیا فائدہ دیں گے؟ مرنے کے بعد جو اعمال فائدہ دینے والے ہیں وہ نبی کی غلامی ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، پیارے نبی کے فرمان پر عمل کرنا، نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ضعیفوں، کمزوروں، یتیموں، محتاجوں کی مدد کرنا، یہ مرنے کے بعد انسان کو نفع دے گی۔ اور اس کے بعد یہ تو ہوشیار انسان کی بات ہوئی، اب بے وقوف کی بھی بات کرتے ہیں۔ بے وقوف کون ہے؟ سرکار سے عرض کیا گیا کہ حضور بے وقوف، عاجز، کمزور یہ کون ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے
پیچھے پڑ جاتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے، حدیث رسول میں مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ بس اس کا دل جو بول رہا ہے، جو اس کا من چاہ رہا ہے، جو من مانی زندگی گزارے، خواہشات میں زندگی گزارے، اور گزار کر پھر یہ تمنا کرے کہ اللہ پاک میں مرتے ہی مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ زندگی غفلت میں ہے، گناہوں میں ہے، پھر اللہ سے امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ پاک میری بخشش کر دے گا۔ فرمایا یہ بے وقوف انسان ہے۔ اگر بخشش کا طلبگار ہے، مغفرت کا طلبگار ہے، تو بخشش کیسے ملے گی؟ بخشش کا ایک ہی راستہ ہے، مصطفیٰ کی غلامی کرنی پڑے گی، مصطفیٰ کی وفاداری کرنی پڑے گی۔ اللہ